طویل افسانہ سماعت کیا مبشر عزیز کا. پتہ نہیں مجھے کیوں لگا یہ میرے شہردار جیسے مولانا طارق جی میں بھی کئی خاکہ انہوں نے کھینچ دیا ہے. میں بھی یہ سمجھا پورا کلچر ہی بیان کر دیا. انہوں نے 3 حصے ہیں. ایک تو وہ شروع والا حصہ ہے اس کا جو خاکہ انہوں نے بنایا ہے کہ مولانا نکلے ہیں اور شیخ پورے کی طرف جا رہے ہیں. سب سے جاندار حصہ اس کا مجھے جو لگتا ہے وہ خط ہے. اس میں بہت کچھ ہے اس خط کے اندر. پھر تیسرا حصہ جو اس خط کو پڑھنے کے بعد ایک جو کشمکش مولانا کے اندر ہو رہی ہے تو آپ دوستوں کی دعوت ہے کہ اس پر بات کریں. یہ افسانہ کیسا لگا آپ کو؟ جی کوئی افسانہ آپ کی اجازت سے جیسا کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ اس کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں افسانے. پہلے حصے میں تو مبشر نے ایک تمہید باندھی ہے سو کالڈ ریلیجیس پرسپیکٹو کی جو اس وقت رائج ہے. دوسرے حصے میں جو خط کا ہے اس میں انہوں نے اپنے جو اوریجنل مذہب کی تھاٹ ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. تیسرے حصے میں اس ندامت کا احساس انہوں نے اس مولوی کے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے جو اس بات کے حقیقی خط کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوا. اب میں تو یہ کہوں گا کہ یہ مبشر عزیز نے موجودہ مذہبی صورتحال پہ ایک ایسی شاندار تنقید کی ہے, ایک ایسا اعلیٰ قسم کا تھیسس ڈیولپ کیا ہے کہ ایکچوئل ریلیجن ہونا کیا چاہیے, اس کے سوشل نارمز کیا ہونے چاہیے, اس کے ریلیجس نارمز کیا ہونے چاہیے, اور اس کا انصاف اور دیگر معاملات جو ہیں اور انسان کے ساتھ جو رویے ہیں علماء کے یا دیگر مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے وہ کیسے ہونے چاہیے. انتہائی عمدہ زبان, کسی بھی سطح پہ اس افسانے کی زبان غیر تخلیقی نہیں محسوس ہوئی, اور اتنا طویل ہونے کے باوجود اس افسانے نے ہمارے اندر ایک بھاری پن پیدا نہیں کیا بلکہ ایک بالکل ڈھیلا ڈھالا سا رجحان ہمارے اندر ایک ڈیولپ کر دیا کہ اصل مذہب کا روپ وہ ہے جو اس کے باپ نے اس خط کے اندر رکھا تھا, جس سے آج کا ہمارا مولوی ڈائیویٹ کر کے یا ڈائیورٹ ہو کے ان چونچلوں میں پڑا ہوا ہے جس کا انہوں نے بیان کیا جو یہاں سے شیخ پورہ جاتے ہیں. اور پھر اس پہ جو 3 انہوں نے علامتیں بیان کی ہیں بجڑے کی, اپاہج کی اور تیسری اس کی جو تیسرا بندہ ہے اس کی. اب تینوں علامتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ معاشرے کا وہ چہرہ ہے ٹھیک ہے جن کو ہم نے خود ہی ہجڑا بنایا ہے, خود ہی ہم نے پیرالائز کیا ہے اور خود ہی ہم نے منگتے بنا دی ہیں. اس طرح مبشر نے بہت خوبصورت اشارہ کیا ہے. اور اوورآل مذہب کے اوپر میرا خیال میں نے آج تک ایسا بہترین افسانہ اس عمر کے جو افسانہ نگار ہیں ان سے کم ہی سنا ہے. میں مبشر عزیز کو ڈھیروں مبارکباد دیتا ہوں. بہت دیر بعد ان کا افسانہ سنا, بہت لطف آیا. بہت شکریہ خالد صاحب کی. کوئی اور دوست جی ریاض صاحب. ریاض صاحب کیا آخری خط باپ کا پڑھ کے کوئی تبدیلی واقعہ ہوئی مولانا کے اندر یا مولانا بدستور اپنی نظر پہ قائم ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہو, اور جو دوست بتا رہے ہیں کہ ندامت کا احساس, مجھے نہیں لگا کہ ایسا کوئی ہو. بہرحال جیسا سر آپ نے خود شروع میں بتایا کہ اس افسانے کے 3 حصے ہیں, اس حد تک تو بات ٹھیک ہے. شروع ہی سے افسانہ بالکل گرفت میں لیتا ہے. عصر حاضر کا یہ ایک جدید اور ریلیونٹ افسانہ ہے, اور اہم کردار کو پیٹ کیا, پورٹریٹ کیا. مولانا صاحب کا کردار آج کا کردار ہے, اس لیے آپ کو بھی لگا کہ یہ جیسے آپ کے شہر کا کوئی مولانا صاحب ہے, مجھے بھی لگا کہ میرے شہر. تو یہ انفارچونیٹلی یہ کردار ہے اور پورے اس خطے میں موجود ہے, یا کم از کم اس پاکستان میں موجود ہے. ایک جاندار افسانہ ہے, شروع ہی سے بہت گرفت میں لیتا ہے, اور زبان شروع سے لے کے آخر تک بڑی پرتاثیر ہے.
مولانا صاحب جب شاہدرہ تک پہنچتے ہیں اس وقت تک کی اس کی فضا کچھ اور ہے، ظاہر وہ اس افسانے کا پہلا حصہ یا شیخ و پورا پہنچنے تک، اس کے بعد دوسرا حصہ جو خط کا پڑھنا ہے اور خط کے جو مدرجات ہیں، خط کی جو عبارت ہے، پھر تیسرا اس کا امپیکٹ اور اس کا رویہ اور خط کا کے ساتھ اس کو کس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے خاتون کا اثر انداز ہوتا ہے، یہ 3 اس کے حصے۔ یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ عہد جدید کا ایک اچھا افسانہ ہے اور اچھا کردار انہوں نے پورٹری کیا، لیکن میرا اس میں تھوڑا سا کنسرن یہ ہے، جو مجھے جو لگا اور جو میرا جو تاثر بنا، 2 اس میں چیزیں ہیں، خاص طور پر ایک یہ کہ اس کے جو 3 حصے ہیں ان کو آپس میں فکشنل کریٹیوٹی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے جو اپنا جو انداز رکھا اور اس میں جو بیانیہ انداز رکھا اور اس میں ڈائریکٹلی اس کو ایک خاص قسم کی اخلاقیات کی جو اس پہ جو قدغن لگا دی جائے، اخلاق کی زبان استعمال کی، ایتھیکل لینگویج، یا اس کو ایک خاص نارمز کے اندر لانا چاہتے تھے اس کردار کو، یہ جو انداز ہے اس نے اس کی فکشنل کریٹیوٹی کو نقصان پہنچایا، اس پہ زد پڑی گئی، مجھے یہ جو لگا ہے۔ دوسرا یہ کہ اور یہی میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی دیکھا جائے کہ اگر کوئی خامی محسوس ہوتی تو یہی ہے کہ حد سے زیادہ بیانیہ ہونا اور اس کو تقریر کے انداز میں بیان کرنا، اور مضمون نگار اور افسانہ نگار مضمون نگار بن جاتا ہے کئی جگہوں پہ، خاص طور پر آخری حصے میں خاص طور پہ۔ تو یہ جو ہے نا، جو مضمون نگار بن جانا، ایک افسانہ نگار کا مضمون نگار میں کنورٹ ہو جانا، یہ میرا خیال ہے کہ اس کی جو فکشنل جو انوائرمنٹ ہے، جو فضا ہے، اس کو ذرا نقصان پہنچاتا ہے۔ جی حسین سب سے پہلے تو میں یہ اس وقت بات کنٹینیو کی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ اگلا سیگمنٹ تھا، ڈاکٹر شادف اپنی جو تحریریں ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، مہربان دوست ہیں، تو جب انہوں نے یہ اپنا آرٹیکل بھیجا تو میں نے انہیں ریکویسٹ کیا، میں نے کہا اس پہ اوپن ہاؤس ڈسکشن ہو سکتی ہے بہت اچھی، تو انہوں نے بالکل اسے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اسے رکھتے ہیں۔ تو وہ اس سطح پہ انہوں نے پڑھنے کے لیے ڈیولپ نہیں کیا تھا، جبکہ اس کے عنوان کو، اس کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ ایک بہترین ڈسکشن اس پہ ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، تو ایک یہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کرنا۔ دوسرا افسانے پہ آتے ہیں۔ دیکھیے افسانے میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک اس کا موضوع اور اس موضوع کے ساتھ جو انصاف ہے تھرو کریکٹرز، وہ کر پایا ہے نہیں کر پایا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ مطلب جو سیگمنٹس لے کے آتا ہے، کیا ان میں کنیکٹیوٹی موجود ہے یا نہیں ہے۔ ابھی ریاض بھائی کہہ رہے تھے کہ جی وہ مضمون ایک بن گیا ہے، اس میں فکشنل جو عنصر ہے وہ کم دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں جب آپ سماجی حقیقت نگاری کی طرف آتے ہیں اور ایک ایسے ایشو کو لے کے آتے ہیں جیسے ہمارا اس افسانے میں موجود ہے، وہ مرحوم باپ کی وصیت میں، کہ ایک مولوی ہے اور وہ دے کیا رہا ہے سوسائٹی کو، ایک مضمون کا ہی تقاضا کرتا ہے، اور اس کے بعد انفیکٹ سوسائٹی میں ریئل پکچر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آخری حصے میں کر کیا رہا ہے۔ ان تینوں حصوں کو انہوں نے میرے خیال میں یکجان کیا ہے۔ اب جو مثالیں وہ مختلف لے کے آئے ہیں، پہلے حصے میں منظر نگاری جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے افسانے میں، ناول میں،
وہ منظر نگاری بڑی شاندار ہے. وہ اس خاص طور پر جو مذہبی ایک اس پہ امپریشن ہے اسے کسی حد تک کم کرتی ہے. جو منظر نگاری ساتھ لے کر چل رہے ہیں وہ اس امپریشن کو کم کر رہی ہے. پھر وہ جو امپریشن اس مولوی کا ہے اس کے اپوزٹ ایک کراس ڈائلاگ اس موضوع پہ ان کے والد کی جو وصیت ہے اس سے ہو رہا ہے. اور الٹیمیٹلی وہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مولوی، آج کا مولوی بھی واضح و نصیحت اس کی موجود ہے اپنی جگہ پہ، اور سارے جو ہمارا لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، یا جن کی زندگی بس سانسوں کی صورت میں چل رہی ہے، وہ پناہ ہمیشہ، کمزور معیشت کا بندہ ہمیشہ پناہ مذہب میں ڈھونڈتا ہے. مذہب اس کی آخری پناہ گاہ ہوتی ہے. اور ہمارے مولویوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے مذہب کے آڑ میں اس پوری سوسائٹی کو مذہبی افیون چٹا دی ہے، اور وہ اسے باہر نہیں نکلنا چاہتے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. اب انہوں نے بڑا فلسفیانہ انداز میں یہ ڈسکشن کی ہے کہ وہ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ خدائی ایشوز تھوڑی ہیں. زینب کا معاملہ ہے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، یہ خدا نے کہا ہے کہ جی ایسے کرو، تم ریپ کرو، تم ڈھکن کھلا رکھو. تو جو ہمارے ایشوز ہیں وہ مذہبی افیون ان ایشوز کو بھی خدا کے کھاتے میں ڈال دی، اور بڑے مؤثر انداز، میرے نظر میں تو بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے اسے بیان کیا ہے. اور آخری حصے میں جو مولوی کی جو کشمکش دکھائی جا رہی ہے، جس میں وہ مختلف جو جید صحابہ کرام ہیں ان کی زندگی کو لے کے آ رہے ہیں کہ پہلے بہت امیر ہیں، پھر اس کے بعد پیبند کے کپڑے اور ساری سلسلہ ان کی زندگی میں چینج کیا آیا اس مذہب کے نتیجے میں. لیکن وہ مولوی صاحب اس چینج کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی زبان کی حد تک تو سوسائٹی کے لیے وہ ورڈز ہیں، وہ زندگی ہے، لیکن اپنے لیے وہ زندگی نہیں ہے. جو باپ کی وصیت ہے وہ زندگی اسی کے مطابق ہی گزارنا ہے. اس کے نزدیک تعیش جو ہے وہی زندگی کا بنیادی فلسفہ ہے، اور اس پہ قائم رہنا ہے، اور وہ کیا قائم ہے اس پہ. تو یہ جو کنفلکٹ ہے یہ اسے ایک اچھا افسانہ میرے گھر میں بنا رہا ہے. پہلے تو میں مبشر جب سنانا شروع کیا میں کہا مبشر کی ہو گیا، لیکن مجھے اس بات کی امید تھی کہ یہ بڑے ہی کمپیکٹ انداز میں چیزوں کو انٹر لنک کرتے ہوئے اپنا وہ، کیونکہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، تو انہوں نے میرا خیال میں افسانہ اسے بنایا ہے، بلکہ بہت ہی شاندار افسانہ بنایا ہے، اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ رانا صاحب. جی کوئی اور دوست؟ مرزا صاحب کچھ کہیں گے آپ؟ جی نہیں، بس یہ جو افسانے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں وہ تو اس کے بارے میں تو نہیں مجھے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر جیسے سر نے کہا کہ جیسے جو ہمارے اندر کانفلکٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، یہ کانفلکٹ کو بہت اچھا جو ہے نا وہ آپ نے نمایاں کیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہمیں ریالٹی یعنی حقیقت سے دور وہ لے گیا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک جو حقیقت ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ یعنی وہ انکمفرٹیبل ہم محسوس کرتے ہیں. اور پھر وہی کہ مارکس نے کہا تھا کہ ریلیجن از اوپیم. ریلیجن اوپیم کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ جو غریب ہے، جو پساوا طبقہ ہے، اس کے لیے مذہب جو ہے ایک اس کے دکھ درد سے اس کو آرام دیتا ہے. تو بالکل. اور دوسرا یہ کہ اس سے میں نے ایک اور چیز جو مجھے ایک ہوا کہ جیسے جو مذہب ہے نا وہ بہت آگے کی چیز ہے. جیسے کارل مارکس نے کہا تھا کہ یعنی ہمیں پہلے اپنی معیشت کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. مذہب جو ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ اس سے آگے کی چیزیں ہیں. تو جو یہ اسپرچویلٹی ہے یا مذہب ہے یہ انفرادی سطح پر جو ہے وہ انسان کے بہت قریب ہے اور کروڑوں سالوں سے ہے.
اور انسان کو جو ہے وہ جب خاص طور پہ جب ایسے حالات جب ہم پہ سب پہ کوئی حادثہ کو سانحہ گزرتا ہے تو ہمیں خدا جو ہے وہ اپنے بہت قریب ہم سب کو انفرادی طور پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو تب ہمیں ظاہری طور پر ہم مارکسسٹ یا جو بھی جن کو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا دار ہیں، جیسے اتنا بھی ہم لوگ کہیں کہ جو ریلیجن ہے اس کو یعنی وہی بات ہے کہ ہم لبرلز نہیں ہیں، جو کہ ہم اس طرح کے ایتھیسٹس نہیں ہیں کہ بالکل ہم انکار کر دیں اور ہم کیونکہ کمیونزم جو ہے وہ ہمیں آگے کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں سوچنے کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہم بالکل یعنی اس کو ڈینائی نہیں ہم کر سکتے. تو بہت خوبصورت مجھے بعض ایک اور چیز سوری کہ مجھے بعض آپ جو جملے تھے ان پہ میں لٹرلی میں رونے لگا، مطلب اتنا زیادہ سے مطلب اس میں درد اس میں آپ کے جملوں میں تھا. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ جی. اس کے بعد خواجہ صاحب کو میرا خیال ہے کہ اور کوئی دوست بات کرنا چاہے تو بتا دیں. جی پھر لمبی تحریر ہم نے سنی جس سے اگر لکھنے والے چاہتے تو چھوٹی بھی بنا سکتے تھے، چھوٹی بھی بنا سکتے تھے، ایڈٹ کر سکتے تھے بہت اچھے طریقے سے. اچھا لکھنے والے. نمبر 2 اس میں کوئی نیا پن نہیں تھا. یہ ایک کریکٹر ہے جو صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا بہروپیہ. صرف ہمارے مذہب میں ہی نہیں ہے، اسلام کو ہی یوٹیلائز نہیں کرتے اس طرح کے لوگ. آپ کئی انڈین موویز اٹھا لیں، ان کے جو پیشوا ہیں، ان کے جو جو بھی ہے ان کے رام رام کرنے والے، ان کے 2 روپ وہ دکھاتے رہتے ہیں. نمبر 3 آپ نے کہا کہ آپ کے علاقے کا جو وہ مولوی ہے، اسی طرح کے کئی مولوی ہے، طاہر اشرفی ہے، وہ ہے طارق جمیل ہے، وہ مولوی سعید ہے جو نکاح پڑھاتا ہے. بہت سارے ایسے مولوی ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ نہیں حافظ سعید کی میں بات نہیں کر رہا، وہ نکاح پڑھانے والے مولوی کی بات ہے، جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے تو پیون لگے ہوئے تھے لیکن میں نے ریشمی لباس ہی پہننا اور وہ بھی مغرب سے منگوا کے. اس سے میں تو کامریڈ سے ہی یہی التجا کروں گا کہ تھوڑا سا اس میں اگر کوئی نیا پن لے آئے وہ بھی ٹھیک. اور نمبر 2 اسے ایڈٹ کرے اور رج کے ایڈٹ کرے تاکہ یہ ایک پختہ افسانہ بن سکے. ابھی یہ سارے کا سارا را میٹیریل ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جناب صدر، جہاں تک افسانے کی طوالت کا معاملہ ہے تو جہاں مولانا صاحب نے اپنے والد کا خط پڑھا ہے نا، اور وہاں انہوں نے کہا کہ میرا والد جو دہلیہ تھا وہیں خط کو پھاڑ کے پھینک دیتا تو وہاں بھی ختم ہو سکتا تھا. لیکن بعد میں جو صحابہ کا ذکر کیا ہے وہ میں بول نہیں ہے، میرے خیال میں وہ بھی ہونا چاہیے ہمارے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے نا جو دنیا دار ملاؤں کی حمایت کرتے ہیں. ان کے لیے صحابہ کا کردار خاص طور پہ حضرت ابو ذر غفاری کا جو ہے، حضرت ابو ذر غفاری حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں بولے، لیکن جب حضرت عثمان کے دور میں صحابہ نے دولت جمع کرنا شروع کر دی تو وہ کھل کے بولے تھے کہ دولت جمع کرنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ تم اسلام کے وہ خلاف ورزی کر رہے ہو. لیکن وہ دنیا دار بولنا شروع ہو گئے تھے. معاویہ کے دور میں تو خاص طور پہ جو ہے وہ پھیلا ہے کہ ہر مسجد میں جو ہے ان کے اپنے بنو امیہ کے حمایتی جو مولوی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی حمایت بھی وہ باتیں کرتے تھے. ساری سرمایہ داری پھیل چکی تھی. تو جہاں پھر آخر میں جو ہے جو دنیا دار ملا جو ہیں آج بھی موجود ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سوشلسٹ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ویسے تو انہوں نے قابو نہیں آنا، مذہب کا تو اتنے وہ نہیں ہے کہ مذہبی لوگ ان کی مخالفت کر کے ان کو روک سکیں. وہ تو ان کے حمایتی زیادہ ہوتے ہیں، ان کو خاتمہ کرنا ہے سوشلسٹ تو نہیں کرنا ہے. وہ بہت اچھا افسانہ ہوتا ہے. جی خیال آپ کچھ کہیں گے کہ